السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے یا نہیں؟ آج میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جو احادیث سے ثابت ہیں، جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے یا نہیں۔ پہلی نشانی، لیلۃ القدر کی رات کا موسم بالکل معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، اس رات آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور انسان کو دل میں عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، لیلۃ القدر کی رات لاکھوں کروڑوں فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اس لیے اس رات میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور انسان کو اللہ کے بہت قریب ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، اس رات دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے باتیں کی جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اس رات کے دوران چوتھی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد والی صبح کا سورج بہت ہی خوبصورت انداز میں طلوع ہوتا ہے۔ اس سورج کی تیز شعاعیں نہیں ہوتی، آنکھوں میں چبھنے والی روشنی بھی نہیں ہوتی، وہ سورج بہت پرسکون انداز میں نکلتا ہے۔ بہت سے لوگ اگلی صبح کے سورج کو دیکھ کر ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، لیکن یہ نشانی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب لیلۃ القدر کی رات گزر چکی ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ موقع گزر چکا ہوتا ہے۔ البتہ یہ طلوع آفتاب ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہوتا ہے جنہوں نے اس مبارک رات کا پورا فائدہ اٹھایا ہو، اللہ سے بہت سی دعائیں مانگی ہوں اور خوب عبادت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ آج آپ کے ساتھ میں نے بہت مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے، اور ابھی آپ کو میں کچھ اپنی یہاں پہ اذان کی آواز سنائی دے گی اور اس کے بعد کچھ دعا ہوگی، اور دعا میں آپ سب شامل ہوں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اور آپ سب کو رمضان کی ڈھیروں ڈھیر مبارکیں، اور اپنے ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن
النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وجميع المسلمين من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا غفور رحيم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى جنات الخلد اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحق والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على